تم قرآن کے منکر، تم محمد سمیت ہر رسول کے منکر، تم حق کے منکر، تم رب کے منکر، یہاں تک کہ تم الٹا قرآن پر تہمتیں لگانے والے. تمہیں تو قرآن کا علم نہیں قرآن میں ہے کیا. تم رسولوں پر تہمتیں لگانے والے، تم اپنے کردار سے رسولوں پر، محمد پر تہمتیں لگانے والے. یہ تمہارا کردار ہی ہے. تمہارے اس کردار کی وجہ سے آج پوری دنیا محمد کو گالیاں دیتی ہے. پوری دنیا محمد کو ٹیررسٹ کہتی ہے. جی بالکل. پوری دنیا جو ہے وہ محمد کو فادر آف ٹیررزم ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ تمہارے کردار کی وجہ سے. تمہارے کردار کی وجہ سے محمد کے اوپر کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، محمد کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تم میں ہے رائے برابر بھی غیرت. جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہوا کہ جس کی میکسیمم جو بیویاں تھی کتنی تھی؟ 2. اس سے زیادہ کوئی ایک بھی رسول نہیں ہوا کہ جس کی اس سے زیادہ جو ہے بیویاں تھیں. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں تھا جس کی 2 سے زائد بیویاں تھیں. اکثریت ان رسولوں کی ہے جن کی بیویاں کتنی تھیں؟ 1 بیوی. کتنی بیویاں؟ جی ایک بیوی. کوئی لونڈی وونڈی نہیں یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، کوئی کھیل نہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور اگر کسی رسول کی 1 سے زائد بیویاں تھیں تو کتنی تھیں؟ صرف 2. اور دوسری بیوی رسول نے کب کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اسی رسول نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی بنائی کہ معاشرہ جو ہے اس میں، یعنی جو مومن ہے، مردوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے عورتوں کی نسبت، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جب رسول آتا ہے، ذرا غور، جب رسول آتا ہے وہ حق کھول کر واضح کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے طلاقیں ہوتی ہیں. محمد کے اوپر جو سب سے پہلا الزام اور بڑا گھنونا الزام لگا وہ کیا تھا؟ اس نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، اولاد کو والدین سے متنفر کر دیا، خامند کو بیوی سے متنفر کر دیا، اس نے طلاقیں کروا دی، گھر توڑ دیے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. تو جنہوں نے دعوت کو تسلیم کیا، حق کو تسلیم کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب فیصلہ آیا نتیجہ یہ نکلا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں. اور کون سی اکثریت ان کی ہے جو بیوہ ہیں، یا بیوہ کا چھوڑیں، اکثریت ان کی ہے جو طلاق یافتہ ہیں، جن کو اس وجہ سے طلاق دے دی گئی کہ انہوں نے اس کی اطاعت و اتباع کی، اس کی دعوت کو تسلیم کیا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی صرف اس وجہ سے طلاق دے دی گئی. اب ظاہری بات ہے ایک رواج ہے، لوگ جو ہیں وہ جو طلاق یافتہ ہے اس سے شادی نہیں کرتے کیونکہ ضلال مبین ہوتی ہیں نا. جی تو پھر رسول اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہوئے پھر کیا کرتا ہے، یعنی کہ یہ رستہ جو ہے وہ اس کو اپناتا ہے دوسروں کو بھی، یعنی وہی اسوۃ حسنہ ثابت ہونا ہے نا. جی بالکل. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مقصد جو ان ملاٹوں نے بنایا، مقصد وہ نہیں ہوتا، حقیقت کچھ اور. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ہم دکھائیں گے یہ آیت ہے، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو شادی شدہ نہیں تھا، اور دوسری بات کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کی 2 سے زائد بیویاں تھیں. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی کلیئر ہو رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. اور یہ اپنے کردار سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ محمد کی بیک وقت 11 بیویاں تھیں، ٹوٹل 13 تھی. پھر اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنی لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں. اپنے ایک حواری جو ہے اس کی بیوی پر نظر پڑی، پسند آ گئی، اسے کہا یہ تیری ماں ہے، تجھے نہیں پتا نبی کی بیویاں جو ہے مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، یہ تو میری بیوی ہے، تو نکاح کر بیٹھا ہوا ہے، طلاق دے اپنی ماں کو تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں. جی اچھا وہ جناب اسکندریہ یعنی مصر، چونکہ جو کرسچنز ہیں ان کی حکومت تھی،
اسکندریہ کا جو بادشاہ ہے وہ دیکھتا ہے جناب عربوں کے اندر محمد کو طاقت اقتدار مل گیا، اور محمد آپ آس پاس کے جو جتنے بھی چھوٹے موٹے اقتدار ہیں ان کے اوپر چڑھائیاں کر رہا ہے، غزوے لڑائیاں کر رہا ہے. اس کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ بھائی جس تیزی سے یہ سرحدیں وسیع ہوتی جا رہی ہیں اس نئی ریاست کی جو وجود میں آئی ہے، جس کا سربراہ محمد ہے، اگر ہم اس کے ساتھ مقابلے پر اترتے ہیں، یعنی اگر ہمارے اوپر یہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہم مقابلے پر اترنا، ہم مقابلہ نہیں کر پاتے، لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دو ہی صورتیں، یا تو ہم خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دیں یا پھر لڑیں. سرنڈر کریں گے تب بھی ذلت ہے، اور اگر لڑیں گے تب بھی ذلت ہے، مارے جائیں گے اور وہ قیدی بنا لیں گے اور پھر اور ذلت رسوائی ہوگی. اچھا کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے کہ وہ میری سرحد تک، وہ جو سرحد نئی ریاست وجود میں ہے اس کی سرحد وسیع ہوتے ہوتے ہوتے، غزوے ہوتے ہوتے، جنگیں ہوتی 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 میری سرحد تک وہ آپ پہنچیں، میں کیا کروں؟ دوستی بنا لوں. کیا کروں؟ یہ دوستی بنا لوں. دوستی بنا لوں. دوستی بنا. اچھا اسکندریہ کا جو بادشاہ ہے عیسائی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جناب محمد کو دوست بنانے کے لیے گفٹ بھیجا. کیا بھیجا؟ جی گفٹ بھیجا. گفٹ بھیجا. تو اچھا تحفے میں کیا بھیجا؟ تحفے میں مال و دولت، مال و جواہرات بھیجے، ہیرے جواہرات، سونا، ٹھیک ہے جی، گولڈ، اس وقت کی جو ویلتھ وہ، اور ساتھ میں مصر کی سب سے خوبصورت ترین ایک کنواری لڑکی، نوجوان، جو ابھی ابھی بالغ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، جی جس کا نام کیا تھا؟ ماریا. کون تھی وہ؟ کرسچن، عیسائی. اچھا یہ ان کی روایات کے اندر ہے. اس نے جناب یہ تحفہ بھیجا ہے، تو محمد کیا کرتا ہے؟ محمد ذرا غور کریں، محمد کیا کرتا ہے؟ یہ مسلمان کہتے ہیں محمد کرتا ہے جو مال و دولت. محمد کہتا ہے بھائی میں رسول ہوں، مجھے مال و دولت کا لالچ نہیں ہے، میں مال و دولت کا بھوکا نہیں ہوں. جی محمد اس کی مال و دولت واپس لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں اس لیے نہیں لوٹا رہا کہ میں نے دوستی کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں، میں نے تمہاری دوستی کو قبول کر لیا، اور اس کے لیے میں یہ مال کی مجھے حاجت نہیں ہے، یہ واپس اس کو دے دو. ہاں یہ جو لڑکی ہے یہ میں رکھ لیتا ہوں. اب ظاہر بات اس نے تحفہ بھیجا ہے تو تھوڑا بہت قبول کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ اس کا دل پہ کیا گزرے گی. جی جی تو کیا کیا؟ ماریا پسند آ گئی محمد کو. کون پسند آ گئی؟ جی ماریا پسند. ماریا پسند آ گئی. اور جس کا یہ کردار ہو وہ رسول ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ کیا اپنے کردار سے ثابت کر رہے ہیں؟ کیا کردار سے ثابت کر رہے ہیں جی؟ جی حالانکہ ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. حقیقت کیا ہے ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے جب وقت آئے گا. لیکن یہ کون کہتے ہیں؟ یہ واقعہ کن کی کتابوں میں موجود ہے؟ یہ جو ملاٹے ہیں انہی یہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ سارا محمد سے ہر چیز موجود ہے. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محمد کو اس وقت اگر واقعتاً ایسا محمد نے کیا تو کیا محمد کو یہ احساس نہیں ہوا اب ایک نوجوان لڑکی ہے، ابھی ابھی بالغ ہوئی ہے، والدین کی ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے زبردستی اس کی مرضی کے بغیر یہاں لے آیا گیا جی، جی وہ اقتدار کی ماری ہوئی ہے، وہ وکٹم ہے. محمد کو اس کی خوبصورتی نظر آئی. یہ نظر آیا کہ میں، یعنی کہ جو سیدھی بات کی جائے جو تم کہتے ہو، جیسے تم جنسی درندے ہو مسلمان ملاٹے، جنسی درندے جی، جی یہ جو تمہارے مدرسے ہیں وہ لڑکیوں کے ہوں یا لڑکیوں کے ہوں، وہ کیا ہیں؟ یہ غلاظت کے اڈے ہیں جی، جی بالکل اڈے ہیں غلاظت. جی رسول انہوں نے محمد کو بھی اپنے جیسا ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے اسے رکھ لیا. یہ ہو تم مسلمان، یہ ہے تمہارا کردار. تم اپنے کردار سے محمد کو کیا ثابت کر رہے ہو، کیا پینٹ کر رہے ہو، اور کہتے ہو کہ کافر جو ہیں وہ ہمارے نبی کے بارے میں کارٹون بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. گدے کے بچوں، بیوقوفو، جاہلو، گندے تو تم خود ہو، غلاظت کے ڈھیر تو تم خود ہو.